انفارچونیٹلی لڑکیوں کو لے کر اس کو بیچ دیا جاتا ہے، ان کے نسلوں پر داغ لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے ریئر کیسز ہیں، زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، قتل کیا ہے اس بچی کو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈونٹ ٹیک دس کائنڈ آف ڈیسیشن۔ انسان خطا کا گھر ہے، یہ ایک غیرت کا معاملہ ہے۔ آپ لوگ سوچیں کہ کیا ان بوڑھوں نے کبھی زندگی میں زنا ہی نہیں کیا ہوگا؟ یہ ناانصافی ہے۔ تو نکاح تو کرنا چاہیے، کوشش کرنے کے بعد کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لکھتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ونس اگین ود اے نیو ٹاپک وی آر ہیئر۔ آج ہم پھر دوبارہ ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اور کریٹیکل ہے۔ آج ہم اس بات پر بات کریں گے جو سندھ میں ایک بچی کو قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت دکھ دینے والی بات ہے۔ اسلام ہم لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو اپنے مفاد کی خاطر ماریں یا پھر اپنے ذاتی تکرار کی خاطر ماریں۔ یہ ایک غیرت کا معاملہ ہے، مگر یوں ایسے کسی انسان ذات کو تذلیل کر کے مارنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ غلط بات ہے، اس کو تو میں کنڈم کرتا ہوں۔ سو کائنڈلی آپ، اگر آپ کو کچھ برا لگے تو آئی ایم ریئلی سوری، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ برا لگا تھا کہ آپ کی بچی نے غلط کیا ہے، کوئی غلط قدم، انسان خطا کا گھر ہے۔ غلطیاں تو آپ لوگوں سے بھی ہوتی ہے، غلطیاں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا انسان خطا کا گھر ہے۔ یہ بالکل بات صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابلیس نے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ تو یہ تو ایک ابلیس ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں گمراہ کرتا رہے گا، تو ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تو اب جس بندوں نے، جس انکلز نے اس بیچاری لڑکی کو مرڈر کیا ہے، اس لڑکی کا قتل کیا ہے اس بچی کو، تو ان سے ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں کی جو آپ نے اس چیز کو غیرت کا معاملہ بنا کر اس بچی کو مار ڈالا؟ فائنلی آپ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ نے ابھی تک کتنی زنائیں کی ہیں؟ نعوذ باللہ، کتنی ریپس کی ہوں گی آپ لوگوں نے؟ آسک یور سیلف، ایک جنرلی بات کر رہا ہوں میں، کہ کیا ان بوڑھوں نے کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا ہوگا؟ اتنے یہ وہ ہو گئے، نعوذ باللہ، بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، زندہ جان کو ایسے سرے عام گولیوں سے، نعوذ باللہ، سوچ کر دل دہلا جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہاں غلطی ہو گئی، اس میں یہ تو آپ تسلی کریں کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ اتنا بڑا ایکشن لیتے ہیں۔ نارملی اگر وہ لوگ آپس میں چلے گئے، نعوذ باللہ، ان کا آپس میں کوئی ایسا ریلیشن ہوا، ایسا کوئی تعلق رہا کہ آپ لوگوں کو جو بات بری لگی اس کی وجہ سے آپ حدیں پار کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں یہ کیا جاتا تھا کہ زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، مطلب بیٹی کی پیدائش کو ایک عجیب سا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وومن کو ریسپیکٹ ملی، عورت کو عزت ملی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ عورت کو جو عزت دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے پھر پریچ کیا، لوگوں کو سمجھایا، بتایا، پھر ماؤں کی، لڑکیوں کی، بچیوں کی، بہنوں کی عزت میں اضافہ ہوا۔ آپ لوگ سوچیں کہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو ماں کے روپ میں بھی ہوتی ہیں، بہن کے روپ میں بھی ہوتی ہیں، اور بیوی کے روپ میں بھی ہوتی ہیں، ایون بیٹی کے روپ میں بھی یہ عورت ہی ہوتی ہے۔ مینس جتنے بھی ریلیشن ہیں وہ یہاں سے جنم لیتے ہیں ایک عورت سے۔ سو کائنڈلی عورتوں کی ریسپیکٹ کریں، ان کو اپنے حقوق دیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو کائنڈلی ایسے نہ کریں، اور میں ان بچیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ میری بہنیں ہیں، موسٹ ریسپیکٹ فار یو آل آف گرلس، آپ میری سسٹرس ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، مجھے آپ لوگوں کی عزت ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ ایسی حرکت نہ کیا کریں،
کیونکہ دیکھیں نا یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے، پیرنٹس کے لیے بھی ایک بڑی چیز ہے کہ ان کی بچی کسی بدذات کے ساتھ چلی جائے۔ جو لڑکے عزت دار ہوتے ہیں نا وہ کسی کی عزتوں کو اس طرح نہیں اچھالتے، تو بدذاتی ہم وہ کہہ سکتے ہیں۔ جو اپنی بہنوں کو تو یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے مگر کسی اور کی بہنوں کے ساتھ یہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ حیوان ہوتے ہیں یہ لوگ جو کسی اور کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ Kindly میری sisters, I have request to all of you sisters, kindly don't take this kind of decision۔ ہاں آپ کی فیلنگس بالکل ڈسٹرب ہوتی ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گی، میرا جیون جو ہے ادھورا ہے اس کے بغیر، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بہت سارا پلان کیا ہوا ہوتا ہے، پوری ایک لائف ہوتی ہے، صرف 1-2 دن کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو پلیز آپ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگین اینڈ اگین یہی کہا، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، من صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں، تو آپ کائنڈلی صبر کر لیا کریں۔ صبر کرنا کیونکہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں اور ان بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی خدا را کسی کی عزتوں کے ساتھ ایسے نہ کھیلے، اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بچی کو جنم دینا، اس کا ٹیک کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو بڑا جوانی تک پہنچانا، پھر ایک بندہ آ جاتا ہے رینڈملی اور اس بچی کی عزت کو اچھال کر چلا جاتا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے اگر آپ کسی سے دل سے محبت کرتے ہیں، کسی کو دل سے چاہتے ہیں تو اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، کیونکہ اسی میں ہی عزت ہے۔ جب آپ کسی انسان سے دل سے مخلص ہو جاتے ہیں نا، دل سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تو اس کی عزت کا خیال رکھا کریں، چاہے وہ لڑکی ہو یا پھر لڑکا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ایکشنز مت لیا کریں، ایسے ڈیسیشن لے کر بھاگنا حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر آپ بھاگیں گی یا پھر آپ بھگائیں گے کسی لڑکی کو تو اس کے نقصانات آپ کو ہی ہوں گے۔ زیادہ تر نقصان جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر لڑکی اپنا خاندان چھوڑ کر کسی ایک لڑکے کے ساتھ بھاگتی ہے تو پھر کیا پتا وہ بندہ اس کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں۔ یہ لیسن میں نے جان نثار ڈرامہ، میں آپ کو پاکستانی ڈرامہ ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ ایسے کسی ریلیشن میں ہیں تو میں آپ کو پاکستانی ڈرامہ جان نثار ریکمینڈ کروں گا۔ اس کی 11 اور 12 جو ایپیسوڈس ہیں اس میں آپ دیکھیں، اس میں ایک ایکٹر جس کا نام ہے ہبہ بخاری، سو وہ جو ہیں ایز اے دعا کے نام پہ اس ڈرامے میں ہیں۔ انفارچونیٹلی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، حالانکہ اس سے ایسا غلط کام نہیں ہوتا، مگر پھر بھی انفارچونیٹلی غلطی سے جب وہ اپنے گھر سے نکل جاتی ہے اس لڑکے کے اعتماد میں، وہ پھر اسے پتہ نہیں کیا کھلا کر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور بیچ دیتا ہے۔ پھر جب اس کے ابو آتے ہیں، پولیس والے اس کو جب بلاتے ہیں اور اس کا ریئیکشن جب میں نے دیکھا تو یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں نا، ایک بیٹی ظاہر سی بات ہے والدین کے لیے فخر باعث ہوتی ہے، جب وہ بیٹی ایسا کام کرتی ہے تو ان کے لیے ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر جب وہ پولیس والا انسپیکٹر اسے زیادہ ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے کچھ ایسے الفاظ بول کر، تو وہ بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے جو اس لڑکی کا باپ ہوتا ہے۔ وہ فائنلی اپنی بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اس کے یہ ورڈز تو ریئلی جب وہ فرسٹ ایکسپریشنز تھے، جب پہلی مرتبہ دیکھا تو ظاہر سی بات ہے بہت ہرٹ ہوا تھا میں ریئلی، کہ ایک بچی بیچاری معصوم سی وہ روتی ہے، پھر کہتی ہے کہ ابا ایسے نہ کریں، ابا ایسے نہ کریں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، مگر وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا، کیونکہ وہ اس کی عزت، ظاہر سی بات ہے عزت کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اس نے اس کو مارا تو نہیں۔ اس سے ہی لیسن لیں کہ یہ جو ڈرامے بناتے ہیں نا پاکستان کے یا پھر انڈیا کے، ان میں ڈیپ میسیج ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہر ایک چیز میں نشانی ہے، تو آپ نشانیاں پائیں اس دنیا میں بھی۔ تو یہ ڈرامے جو ہوتے ہیں ایکچولی ریئل لائف سے لیے گئے ہوتے ہیں، ریئل لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں جینے کا ایک سلیقہ مل جاتا ہے۔ تو وہ جو ڈرامہ تھا اٹ مینس الاٹ فار می،
تو مجھے بہت دکھ ہوا. یہ میں گرلس کو تو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ظاہر سی باتیں ضرور دیکھیں کہ ایسا کوئی بھی اسٹیپ نہ لیں. پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ وہ تو ڈرامہ تھا, اس میں ڈرامہ میں لاسٹ میں دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے اسے جو کہ غزنوی نام ہوتا ہے اس کا, پھر وہ کریکٹر اسے بچی کو نکاح میں اپناتا ہے اور وہ فائنلی ایک ریچسٹ وومن بن جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹلی. ایسے نہ کہ آپ لوگ سوچیں کہ اگر اس لڑکی نے اسے گھر چھوڑا اور وہ چلی گئی, پھر اس کو بازار میں بیچا گیا, پھر اس کو بندہ ایک رینڈملی آ گیا اور اسے اتنی عزت مل جاتی ہے, پھر وہ اتنا آگے بڑھ جاتی ہے, اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ایسے ہو اور وہ ایک اعلیٰ مکان پر جائیں. مگر جو پہلے سینز ہیں کہ ایک لڑکی نے ایک ایسے بندے کو چناؤ کیا جس نے اس کی عزت کا خیال نہیں رکھا, تو موسٹ پروبیبلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو لے کر اس کو بیچ دیا جاتا ہے ان کو ڈفرنٹ اڈوں پر. یہ بہت سارے ایسے ریئر کیسز ہیں. ٹھیک ہے, کائنڈلی آپ اس چیز کو فوکس کریں اور اپنے آپ کو ایسی حرکات سے بچائیں جس پر آپ کو تو نقصان ہو ہی ہو, مگر آپ کے پیرنٹس, آپ کے سارے بیک گراؤنڈ پر ایک داغ لگ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جہان کی بیٹیوں کی حفاظت کرے اور ان بچیوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ ایسی حرکات نہ کریں. ہم بچیوں کو تو بول لیتے ہیں کہ آپ ایسی حرکات نہ کریں, مگر ان بچوں کو کون سمجھائے جو بیچاری بچیوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں, ان کے نسلوں پر داغ لگا دیتے ہیں. آپ سارے بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ کسی سے بھی اس تعلق میں ہیں تو کائنڈلی عزت سے اسے نکاح میں اپنائیں. کوشش کریں, اپنی پوری پاسبل کوشش کریں. کوشش کرنے کے بعد کامیابی ضرور ملتی ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, تو انشاءاللہ آسانی ہوتی ہے. نکاح تو پھر بھی ایک اچھا خاصا عمل ہے جس کو اسلام بھی پروموٹ کرتا ہے, جس کو لوگ بھی پروموٹ کرتے ہیں, تو نکاح تو کرنا چاہیے. اگر آپ کی محبت ہے کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے سے تو کائنڈلی آپ اپنے فیملی کو کنونس کریں, ان کو سمجھائیں کہ اگر ہم ایسا کر لیں, پھر ان کو ایسی ایگزامپلس دیں کہ اگر ہم نعوذ باللہ غلطی سے اگر ہمیں کچھ غلطی ہو جائے, ہم غلطی سے کوئی ایسا قدم اٹھا پائیں تو آپ لوگ کیا فیل کریں گے. تو اگر آپ انہیں پیار سے سمجھائیں گے, انشاءاللہ اگر ایجوکیٹڈ آپ کی فیملی ہوگی, آپ کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہوں گے تو آئی ہوپ وہ سمجھ جائیں گے. اگر ان ایجوکیٹڈ ہوں گے تو ان کو سمجھانا ڈیفینیٹلی مشکل ہے, مگر وہ بھی مان جاتے ہیں کبھی کبھار, کیونکہ ان ایجوکیٹڈ فیملی جو ممبرس ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, پیار سے جو کہتے ہیں نا کہ پیار کی زبان جو ہے جانور بھی سمجھتا ہے, تو پیار کی زبان سے آپ اگر انہیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہوپ فلی وہ بھی سمجھ جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فائنلی عزت سے اپنی محبت کو اپنائیں, اپنے پیاروں کو اپنائیں. باقی ایسے کر کے سارے ریلیشنز کو ہارٹ نہ کریں, کیونکہ سوال کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں نا, پھر آپ لوگ تو چلے جاتے ہیں. پھر اگر لڑکی ہے تو اس کے پیرنٹس سے سوال کرتے ہیں لوگ, خواہ خواہی ان کو ڈسریسپیکٹ کرنے کے لیے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے, یا پھر نعوذ باللہ کیا یہ سچ ہے آپ کی بیٹی گھر سے نکل گئی ہے. تو یہ بڑے الفاظ ہوتے ہیں پیرنٹس کے لیے, کائنڈلی ایسی چیزیں نہ کیا کریں. اور لڑکوں کو تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ تو ان کے لیے باعث فخر ہے کہ انہوں نے فلاں کی بیٹی کو بھگایا, یہ ان کے لیے باعث فخر ہے. جو عزت دار لڑکے ہوتے ہیں نا, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, کسی اور کی عزت کو بھی اس طرح سے نہیں اچھالتے ہیں, ان کی عزتوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو بس یوں ہی سمجھ لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اس چیز کو ضرور فوکس کریں گے, ریئلائز کریں گے, سمجھیں گے, سوچیں گے. جب بھی آپ قدم اٹھائیں تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں, جب بھی آپ قلم ہاتھ میں اٹھائیں تو سوچ سمجھ کر چلائیں, اور وعدہ بھی آپ سوچ سمجھ کر کریں, اور وعدہ خلافی کرنا بھی بہت ایک بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے, آج تو دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے صرف باتیں کرتا رہوں, میں ڈفرنٹ ٹاپکس پر آپ لوگوں سے باتیں کروں. آپ مجھے کمنٹس کریں, لائک کریں, آپ مجھے فلی سپورٹ کریں. آپ میرے بھائی ہیں, آپ میری بہنیں ہیں, پلیز مجھے سپورٹ کریں. میرے فالوورس بڑھائیں, میرے سبسکرائبرس بڑھائیں. کمنٹس کریں, اچھی کمنٹس کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے, اور انشاءاللہ انکریجمنٹ ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے. تھینک یو.